بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ان دنوں کراچی تھانے میں نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ میرا پہلا ہی دن تھا کہ ایک عجیب سا آدمی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا اس کا رنگ گندمی اور پختہ تھا، جبکہ چہرے پر ایسی صفاقی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ اس نے گریبان سے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر بمشکل 14 سے 15 سال ہوگی۔ اس لڑکے کو آگے کی طرف دھکیل کر اس آدمی نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، لیجئے اسے گرفتار کر لیجئے، تھانے میں بند کر لیجئے اسے، یہ بہت بڑا چور ہے، پیسے چوری کرتا ہے، اسے شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کتنے نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر مجھے اس کے ماں باپ کا ڈر نہ ہوتا تو اسے بوری میں ڈال کر پھینکوا دیتا۔ وہ آدمی اتنے غصے سے تھا کہ میں تو ڈر ہی گیا۔ مجھے لگا کہ لڑکا واقعی میں چور ہے اور بہت بڑا چور ہے، کیونکہ آدمی کا غصہ بتا رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے نہ صرف بہت ناراض ہے بلکہ غصے میں بھی ہے۔ مگر میں بنا کسی ثبوت کے اس لڑکے یہ لڑکا تمہیں کیسے چور لگتا ہے؟ تو عجیب بات کی اس نے کہ یہ لڑکا قبرستان سے پیسے چوری کرتا ہے۔ آدمی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، گھر سے پیسے چوری ہونے کے صدمے سے سٹھیا گیا ہے۔ مگر اس نے کہا کہ یہ لڑکا قبرستان سے پیسے چوری کرتا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے لگا تھا کہ لڑکا اپنے دفاع میں کچھ بولے گا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ بولو لڑکے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تم قبرستان سے پیسے چوری کرتے ہو؟ میں نے بھی فی الحال اس بات کی سنجیدگی اور نازکی کی طرف غور کیے بغیر اس لڑکے سے صرف اس کی چوری کی تصدیق کرنا چاہی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، میں نے کہیں اور سے پیسے چوری نہیں کیے ہیں۔ قبرستان تو اللہ کی زمین ہے، وہاں پر جتنے پیسے پڑے مل جائیں وہ رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس آدمی کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس لڑکے سے مکمل تفتیش کر لوں۔ ظاہر ہے قبرستان سے پیسے چوری کرنے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کے جہاں ان کی جیب کاٹتا ہے، ایک یہی صورت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے اسی حوالے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں کسی کی جیب نہیں کاٹتا صاحب۔ وہ بڑا جذباتی لگ رہا تھا۔ میں تو بس قبرستان میں پڑے پیسے اٹھا لیتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ قبرستان تو اللہ ہی کی زمین ہے، وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی تو لے سکتے ہیں۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیسے کسی کے گرے ہوئے نہیں تھے، وہ پیسے وہاں لوگ روز رکھ کر جاتے ہیں، ان پیسوں پر سبھی کا حق ہے۔ لڑکے کی بات سن کر میں کچھ الجھ سا گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ قبرستان سے پیسے کیسے حاصل کرتا ہے۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ کراچی میں ایک پرانی قبر ہے جس کے باہر بہت سارے پیسے ہر صبح رکھے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا صبح کے تقریباً 3 بجے جا کر سارے پیسے اٹھا لیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولا کہ مفت کا مال میں کیسے چھوڑ دوں، مجھے قبر کے باہر پیسے پڑے ملتے ہیں تو میں لے آتا ہوں، لڑکے کی بات پر رہیں تو میں لے آتا ہوں۔ لڑکے کی بات پر میں خود حیران ہو گیا تھا۔ ایسا ممکن تو تھا ہی نہیں کہ کسی قبر کے باہر آپ کو پیسے پڑے ہوئے مل جائیں۔ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی، لیکن یہ تو اس لڑکے کا روز کا معمول تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مہینے میں تقریباً 15,000 روپے وہ اس قبر سے ہی کما چکا ہے۔ اب مجھے اس میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے ذہنی توازن اس لڑکے اور بوڑھے دونوں کا تو خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نے تو لڑکے کو لا کر تھانے میں گرفتار بھی کروا دیا تھا۔ اسی سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بات کتنی سنجیدہ ہے اور سچ بھی ہے۔ مگر میں نے ابھی تک اس قبر کو دیکھا نہیں تھا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کون سی قبر ہے۔ لڑکے نے معصومیت سے کہا کہ اگر وہ مجھے اس قبر کا پتہ بتا دے گا تو میں بھی وہاں سے پیسے چوری کرنا شروع کر دوں گا، یا پھر باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا تو اس طرح اس کی کمائی خراب ہو جائے گی۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ارے بھائی، میں صرف سچ کی تلاش کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے بے فکر ہو کر یہ بات بتا سکتے ہو۔ چلو اب بتا دو کہ وہ پیسے کہاں سے ملتے ہیں تمہیں اور قبر کہاں ہے؟ میری بات سن کر لڑکا کچھ مطمئن ہوا تھا، مگر ابھی تک مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو شام کے 3-4 بجے لے کر جاؤں گا، وہ قبر دکھا دوں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر آدمی بھی آتے ہیں اور پیسے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، چلو میں تمہیں اسی وقت لے کر جاؤں گا جب وہاں آدمی آتے ہیں، تو مجھے وہ وقت بتا دو۔ دیکھیے میں تو صرف صبح کے 3-4 بجے جاتا ہوں، تب وہاں پیسے پڑے ہوتے ہیں، اور میں نے بہت سارے آدمیوں کو قبر کے آس پاس گھومتے دیکھا ہے، تو مجھ کو خوب معلوم ہے کہ پیسے وہی پھینک کر جاتے ہیں، اور اگر ان کو پیسے چوری نہیں کروانے ہوتے تو وہاں پھینکتے ہی کیوں ہیں؟ لڑکے کی بات بالکل صحیح تھی۔
اس نے کہا کہ رات کے 12 سے 1 بجے کے درمیان پیسے تو وہاں نظر آ جاتے ہیں، مگر آدمی چونکہ آس پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پیسے نہیں اٹھاتا، بلکہ صبح کے قریب آ کر وہ پیسے اٹھا لیتا ہے۔ اگر تم پیسے نہ اٹھاؤ تو کیا وہ وہیں پڑے رہتے ہیں؟ جی نہیں، وہاں پڑے تو رہتے ہیں، مگر اس پر گورکن کی بھی نظر ہوتی ہے، یہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا۔ قبرستان میں اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، یہ سارے معاملات پر نظر رکھتا ہے، یہ بس پیسوں کو پڑے رہنے دیتا ہے، کسی کو اٹھانے نہیں دیتا، ہر وقت پہرا کرتا رہتا ہے۔ مگر میں ذرا پھرتیلا ہوں تو پیسے لے کر بھاگ جاتا ہوں، یہ موٹا ہے، میرے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ باقی لوگ تو شاید مارے شرم کے نہیں اٹھاتے ہوں گے، لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہاں سے پیسے اٹھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ آج اس نے مجھے پکڑ لیا اور آپ کے پاس تھانے میں لے آیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ گورکن کا چاہتا ہی کیا ہے، یا تو وہ پیسے خود رکھ لیا کرے یا مجھے لینے دیا کرے، آخر کسی کے تو کام آئیں گے نا وہ پیسے، خامخواہ وہاں پڑے رہتے ہیں، ایسے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ لڑکے کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ شام کے وقت تھانے سے نکلا تو اس نے مجھے پرانے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ قبرستان میں ہم لوگ پہنچے تو ایک پرانی سی قبر تھی جس کے آس پاس اور کوئی قبر نہ تھی، یہ بالکل اکیلی قبر تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ برسوں پرانی قبر ہے جس میں کبھی کسی کو دفن تو کیا گیا ہوگا، مگر اس کے بعد اس کے لاحقین نے اسے پوچھنے کی یا قبر کی مرمت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ قبر بہت خستہ حال لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہاں تو کوئی پیسہ نہیں۔ لڑکا بولا کہ ہم چل کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا، 1-2 گھنٹے کے بعد یہاں پر پیسوں کی بھرمار ہوگی۔ میں تو بس اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے ہی پیسے اٹھاتا تھا، پتہ نہیں گورکن کو کیا مرچیں پڑ گئی ہیں کہ وہ میری روزی پر لات مارنا چاہتا ہے۔ لڑکے کی معصومانہ باتیں سن کر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، مگر میں خاموش رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم چل سکتے ہیں، وہاں پیسے ہوں گے۔ میں وہاں پہنچا تو واقعی میں قبرستان کے گرد، یعنی اس قبر کے ارد گرد کافی سارے پیسے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نوٹ اصلی ہیں؟ تو زید نے کہا کہ یہ نوٹ بالکل اصلی ہیں اور انہی کو اٹھانے پر وہ آدمی مجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ میں نے کہا چلو تم 3-4 بجے کے قریب دوبارہ آنا، ان پیسوں کو فی الحال یہیں رکھ دو، میں دیکھوں گا کہ گورکن تمہیں کیا کہہ کر منع کرتا ہے، پھر میں بھی پیچھے سے نکل آؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے، پیسے کون رکھ کر جاتا ہے، چلو ہمارا ذہن تو صاف ہو جائے گا نا۔ میری بات سن کر اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جب ہم وہاں جائیں گے تو گورکن ہمیں دیکھ لے گا، اس سے اچھا ہے کہ ہم اس وقت جائیں جب آدمی وہیں رہتے ہیں، اسی بہانے آپ آدمیوں کو بھی دیکھ لیں گے جو وہاں پیسہ پھینک کر جاتے ہیں، آپ کو میری بات پر مزید یقین ہو جائے گا۔ لڑکے کی بات درست تھی۔ میں نے کہا چلو تمہارے بتائے ہوئے وقت کے مطابق چلیں گے۔ 12-1 بجے ہم دوبارہ قبرستان گئے تھے۔ قبرستان میں ہلکی سی آوازیں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ 2-3 آدمی دھیرے دھیرے قبرستان میں چل رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا، دیکھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا، میں نے دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی غائب ہو گیا تھا، باقی 2 بھی ادھر ادھر کھسک گئے تھے۔ قبر کے باہر کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن مجھے زید نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ پیسے رکھ کر چلے جائیں گے۔ ماحول بھی بڑا پراسرار سا ہو رہا تھا۔ اماوس کی رات تھی، مجھے کچھ صحیح دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آج تو چاند بھی شاید بادلوں میں چھپا ہوا تھا، چاند سامنے نہیں تھا، چاندنی بھی نہیں تھی، اور میں روشنی کر نہیں سکتا تھا، ورنہ یہ لوگ الرٹ ہو جاتے اور یہاں سے بھاگ جاتے۔ مگر اب ہمیں پیسوں کا انتظار ضرور تھا۔ کچھ دیر کے بعد وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم لوگ گاڑی سے دوبارہ اترے۔ اب بس ہمیں جا کر اس قبر کے پاس سے پیسے چننا تھے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم آگے ہو جاؤ، پیسے تم اکٹھے کرنا اور اس بار بھاگنا نہیں۔ گورکن اگر تمہیں آ کر پکڑتا ہے تو اسے پکڑنے دینا، اس سے میں نمٹ لوں گا، لیکن تم وہاں سے پیسے ضرور اٹھاؤ، اور ایسے اٹھاؤ کہ گورکن کو پتہ چلے اور وہ آ کر تمہیں روکنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ زید جیسے ہی پیسے اٹھانے لگا تو گورکن بھاگتا ہوا آیا اور کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ تجھے میں نے منع کیا تھا نا خبیث، تو پھر آ گیا ہے پیسے چوری کرنے؟ پولیس والوں نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ تجھے سزا نہیں دی چوری کی؟ گورکن کی بڑبڑاہٹ دیکھ کر میں بھی سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر گورکن کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا بات ہے استاد، آپ اسے یہاں سے پیسے اٹھانے کو منع کر رہے ہیں، مگر یہ تو سچ کہتا ہے
پیسے کسی کی ملکیت نہیں ہیں، پیسے تو یہاں پر لوگ خود پھینک کر جاتے ہیں، تو آپ اسے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس بات کی بنا پر آپ اسے میرے پاس لے کر آئے تھے تاکہ میں اسے دوں جیل میں بند کروں؟ ایسی بات نہیں ہے جی، میں تو اسے اس لیے منع کر رہا تھا کیونکہ یہ بزرگوں کی قبریں ہیں، یہاں سے پیسے اٹھانا بے برکتی کی باعث ہوتا ہے، اور اگر یہ پیسے اٹھا بھی لیتا ہے، انہیں خرچ کرے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت باقی رہے گی؟ بزرگوں کی قبروں سے کھیلنے کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے لڑکے، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں سے پیسہ روپیہ مت اٹھایا کرو، تو کون اٹھائے گا یہ روپیہ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، لگتا تو ہے مجھے، لیکن وہ پیسے اصل میں ضائع ہوتے نہیں ہیں، میں ان پیسوں کو جمع کر لیتا ہوں یا پھر کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہوں جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ پیسے تو یہیں پڑے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پیسے بس میں 2 دن کے بعد اٹھاتا ہوں، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اب ہر بات میں اس چٹکلے کے سامنے آپ کو بتا تو نہیں سکتا۔ میں گورکن کی باتیں سمجھ بھی پا رہا تھا اور کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ یہ لڑکا اگر میں گورکن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں تو وہ اسے جان سے بھی مار دے گا، کیونکہ ظاہر ہے معاملہ پیسوں کا تھا، اور پیسوں پر لوگ جان دے بھی دیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں۔ میں نے گورکن سے کہا کہ مجھے تمہیں اس قبر کے حوالے سے خبر دینا ہوگی، ورنہ ظاہر ہے مجھے زیادہ تفتیش کرنا پڑے گی۔ کیسی خبر؟ گورکن نے مجھ سے ہکلاتے ہوئے سوال کیا، تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہو۔ وہ جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لوگ یہاں پر پیسہ پھینک جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کوئی بھی شخص پیسے کی بے قدری نہیں کرتا، لوگ اگر یہاں آ کر پیسہ پھینکتے بھی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ جی وجہ ہے نا۔ گورکن نے خود کو سنبھالتے ہوئے تھوک نکلی اور میری طرف دیکھ کر بولا، وہ یہاں پر ایک پیر صاحب کی قبر ہے، اسی پر یہ لوگ پیسے پھینکنے آتے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ پیر صاحب دعا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سچ مان بھی لیتا ہوں، تو پھر تم اس بچے کو یہ پیسے جمع کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہاں پر کوئی مزار وغیرہ بنا دیں، پیروں کا مزار ہوگا تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، لوگ یہاں آ کر دعا بھی کریں گے اور پیسے بھی کسی بکسے میں ڈال دیا کریں گے۔ لوگ پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، دراصل یہ قبر پیر صاحب ہی کی ہے، انہی کی وجہ سے تو لوگ یہاں آتے ہیں، ورنہ اس پرانے قبرستان میں تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول بھال کر سالوں میں کہیں ایک بار چکر لگاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی لوگ یہاں آ کر پیسہ پھینک رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی؟ آہستہ آہستہ وہ پر اعتماد لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین تو آ گیا ہے، مگر اب دوبارہ تم اس لڑکے کو تنگ مت کرنا۔ یہ لوگ اگر تبرک کے طور پیسے رکھ ہی جاتے ہیں تو یہ لڑکا بھی فضول خرچی کے لیے تو پیسے یہاں سے نہیں اٹھاتا، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی اس کی، اور ویسے بھی اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ میں نے اس لڑکے کا اچھا خاصا روب داب بنا دیا تھا، مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ گورکن اس لڑکے کو یہاں آنے پر نہیں روکے گا، نہ ہی پیسے اٹھانے پر کوئی سزا دے گا۔ میں مطمئن ہو کر وہاں سے آ گیا تھا، مگر مجھے اس قبر پر دوبارہ لازمی جانا تھا۔ ظاہر ہے قبرستان میں کوئی تو چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ آ کر یہاں پیسے پھینکتے تھے۔ اگلے دن کی بات ہے، میرے ذہن میں یہ واقعہ چل رہا تھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ 12 بجے ہیں، کیوں نہ جا کر میں دیکھوں کہ وہ لوگ جو وہاں کل بھی قبرستان میں آئے تھے آخر گئے کہاں۔ اب ظاہر ہے مجھے کچھ تو دیکھنا ہی تھا، بلا وجہ تو میرے ذہن سے یہ تجسس جانے والا نہیں تھا۔ میں فوراً ہی اس قبرستان کی طرف چل پڑا، میں اپنی گاڑی دور کھڑی کر کے اندر جانے لگا، تبھی میری نظر 2-3 آدمیوں پر پڑی جو کہ اسی قبر کی طرف جا رہے تھے جہاں پر میں نے اکثر پیسے بڑے ہوئے دیکھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس قبر کو دھیرے دھیرے کھود رہے تھے۔ ان کی قبر کھودنے کی دیر تھی کہ وہاں پر وہ گورکن بھی آ گیا تھا۔ گورکن اس وقت کالے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ پہلے مجھے شبہ ہوا کہ ان لوگوں نے قبر پر کوئی جادو وغیرہ کرنا ہے، مگر اس وقت میں حیران رہ گیا جب میں نے ایک بڑے سوٹ بوٹ والا آدمی وہاں دیکھا تھا۔ وہ آدمی تو بڑا معقول لگ رہا تھا۔ بہرحال ان سب لوگوں نے مل کر اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2-3 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ قبر کے اوپر سے ایک موٹا ڈھکن اٹھایا گیا۔ ڈھکن ایسا تھا جیسے صندوق کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے۔ اس ڈھکن کو کھولا گیا اور پھر 2-3 آدمی نیچے کود گئے۔
میں یہ سارا منظر کھڑا دیکھ رہا تھا اور ہکا بکا بھی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ لوگ اس قبر میں کیا کرنے کے لیے اترے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اگر میں ان کے درمیان جاتا بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے شراب بھی رکھی ہو یا پھر کوئی طاقت کے نشے میں چور ہو کر مجھے مار دے۔ میں اپنا نقصان برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے لیے سچ جاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ میں کل دن کو آ کر اس جگہ کی تفتیش کروں، تلاشی لوں کہ یہاں پر آخر ایسی کیا چیز ہے جس پر یہ لوگ پیسے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اگلا دن بڑا مصروف گزرا تھا۔ جب میں قبرستان سے نکلا تو میرے دل میں ہزاروں سوالات چل رہے تھے۔ دماغ تھا کہ بس سوالوں سے پک گیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک سوال تھا، لیکن کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اگر اس دن مجھے مصروفیت نہ ہوتی تو اسی دن شام کو چلا جاتا۔ بہرحال اس سارے سلسلے کو 2-3 دن گزر گئے تھے۔ مجھے تو وہاں پر جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ 2 دن بعد میں نے 3-4 لڑکوں کی نفری لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا تھا۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں انہیں کس طرف لے کر جا رہا ہوں۔ ہم نے آج سے پہلے ایسی کوئی کارروائی کی نہیں تھی۔ پرانے قبرستان پہنچ کر میں نے لڑکوں سے وہ قبر کھودنے کا کہا تھا۔ ابھی ہم لوگ اس قبر کے پاس ہی گئے تھے کہ گورکھن نے واویلا شروع کر دیا۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو ایک پیر صاحب کی قبر ہے۔ ایسے اگر آپ قبر کھودیں گے تو لوگوں کا غم و غصہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لوگ یہاں پر بلا وجہ تو نہیں آتے، آ کر نذرانے چھوڑتے ہیں، اور آپ ہیں کہ پیر صاحب کی قبر کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کیا جرم کیا ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی جیسے باتیں کر رہا تھا، میں خوب سمجھتا تھا کہ یہ اس قبر کو کھولنے نہیں دینے چاہتا، لیکن ظاہر ہے میں اس کے پوچھنے پر تو کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گورکھن مجھے کہتا رہ گیا کہ آپ اس قبر کو نہ کھودیں، مگر میں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ ہمیں سچ تک ضرور پہنچنا ہے، کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس قبر کو کھودنا ضروری ہے۔ انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو آگے لوہے کی ایک سل تھی جس کا وزن تقریباً 30 سے 40 کلو ہوگا۔ وزنی سل تھی جسے مشکل سے ہم لوگوں نے مل کر ہٹایا تھا۔ سل ہٹانے میں ہمیں 5 منٹ کا وقت لگا تھا، کیونکہ ایک تو سل وزنی تھی، دوسرا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کھلتی کدھر سے ہے۔ بس ہم ابھی ایسا کر ہی رہے تھے کہ گورکھن وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے 2 لڑکوں کو اسے پکڑ کر وہاں بٹھانے کے لیے کہا۔ لڑکوں نے گورکھن کو پکڑ کر سائڈ پر باندھ دیا تھا۔ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا، چلانے لگا تو اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس سل کو ہٹایا، مارے حیرت کے ہم سب کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں کوئی قبر نہیں تھی، بلکہ ایک کالا اندھیرا تھا۔ سل ہٹاتے ہی ہمیں 5 سے 6 سیڑھیاں نظر آئی تھیں۔ ان سیڑھیوں کو پار کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر آگے سخت اندھیرا تھا جس سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گورکھن پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو اس نے ہمیں ٹارچ لا کر دے دی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹارچ بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہی ٹارچ استعمال کر کے شاید وہ آگے جاتا تھا، اور آگے کیا تھا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا۔ ٹارچ سے راستہ روشن ہوتے ہی ایک سرنگ نظر آئی تھی۔ 2 لڑکوں کو میں نے باہر رکنے کے لیے کہا اور 2 کو اپنے ساتھ اندر آنے کو کہا۔ دونوں لڑکے میرے ساتھ اندر آ گئے۔ سرنگ میں 3-4 آدمیوں کے گزرنے کی جگہ تو تھی۔ سرنگ کچی بھی تھی اور نئی بنائی گئی تھی۔ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی اناڑی نہیں بنائی ہے۔ ہم لوگ سرنگ پار کر کے آگے گئے تو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازہ بھی کچھ خاص نہیں تھا، بس آگے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا۔ تختے پر لات مارتے ہی ہم لوگ ایک پکے کمرے کے فرش پر آ گئے تھے جس پر ایک ڈھکن سا رکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ سرنگ اس گھر میں کیوں کھلتی ہے، اور یہ سرنگ ہے کس کے گھر کے ساتھ لگی ہوئی، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر سرنگیں تو جیل کے ساتھ بنائی جاتی ہیں تاکہ قیدی بھاگ سکیں، مگر یہاں تو عجیب ہی معاملہ تھا۔ یہ سرنگ ایک گھر میں کھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کے لوگوں کو جا کر ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو ہمیں باہر سے پتہ چلانا چاہیے کہ یہ گھر کس کا ہے، مگر چونکہ ایسا کرنا مشکل ہو رہا تھا، میں لڑکوں کو لے کر یونیفارم میں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ کمرے کو باہر سے بند کیا گیا ہے، اسی لیے ہم نے دروازے کو زور سے کھولا۔ 3 جوان آدمی تھے، دروازے کو توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ دروازہ توڑا تو آگے ہکے بکے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ یہ گھر تو ایک امام مسجد کا تھا۔ ہمیں اپنے گھر میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ تم کون ہو بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟
ہم نے انہیں اس سرنگ کے بارے میں بتایا تو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک دم ایک مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جانا ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک امام مسجد جو کہ بہت مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور حیرت بھی کہ آخر امام صاحب رو کیوں رہے ہیں، آخر دنیا سچ ہی کہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سامنے موجود کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ کیا ہوا امام صاحب؟ ہم تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ ایک قبر ہے جس پر پیسے پڑے رہتے ہیں، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ جی بس 2-3 سال پہلے میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے ساتھ موجود لڑکے نے امام صاحب سے پوچھا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، مگر پھر انہوں نے اپنی ہی زبان سے اپنی کہانی سنا دی۔ بس بچے نہ پوچھو، میں نے جس عورت سے شادی کی تھی سبھی نے مجھے اس سے بیاہ کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ بازار میں بیٹھتی تھی، مگر میں نے سوچا شاید میرے ساتھ شادی کر کے وہ راہ راست پر آ جائے۔ میری بیوی ویسے ہی میری سخت طبیعت کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے شادی کر کے اسے اپنا نام دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری دولت اور میری شہرت کو دیکھ کر یہ سدھر جائے گی اور وہ کام کرنا چھوڑ دے گی جو یہ چند روپوں کے عوض کرتی تھی، مگر اس نے یہاں آ کر ایک نئے ڈھنگ اور نئے انداز سے وہی کام شروع کر دیا جس کے بارے میں مجھے شک بھی تھا۔ لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ تمہارے گھر کے پاس جو قبر ہے تم اسے کھدوا کر دیکھ لو، ضرور کوئی کچھ ہو رہا ہے، مگر مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب نادیہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر چکی ہے تو مجھ سے جھوٹ کیوں کر بولے گی، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ میں کیا جانتا تھا کہ اس راستے سے اس کے گاہک اب بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ میری بیوی گھر کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کہیں باہر آتے جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ مر جاؤں گی پر گھر سے باہر قدم نہ نکالوں گی۔ میں کیا جانتا تھا کہ اسے گھر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کر امام صاحب ایک طرف ٹھہ گئے۔ انہیں شاید ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ عورت بھی کتنی بے وفا ہے۔ بے وفائی پر اتر آئے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی عمر کیا ہے، رتبہ کیا ہے اور شوہر محبت کتنی کرتا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ کچھ بری عادتیں انسان کی شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ایک بھاری دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا تھا کیونکہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔